اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا اللہ ان مظلوموں کی فریاد سن لے جن کی آوازیں زمین پر دبا دی گئی ہیں۔ یا رب جو بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جو مائیں خالی گود لیے آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانے والا بنا اور ظالموں کے ظلم کے خلاف حق علمدار بنا، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، یہ کوئی معمولی رپورٹ نہیں، یہ کوئی وقتی بیان نہیں، یہ اقوام متحدہ کی وہ چیخ ہے جو خاموش دیواروں سے ٹکرا رہی ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اگر خوراک اور ادویات نہ پہنچی تو 14,000 معصوم فلسطینی بچے اپنی زندگی کی آخری سانس لے سکتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 14,000 بچے، ایک دو نہیں، 14,000 خواب، 14,000 گلیاں، 14,000 انسانیت کی تصویریں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے اتباع دیا ہے کہ غزہ میں قحط کی سطح شدید ہو چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بچے بھوک، پانی کی کمی اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی سے مر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر مائیں اپنے بچوں کو سوتے میں دفن کر رہی ہیں کیونکہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسرائیلی ناکہ بندی نے خوراک، پانی، حتیٰ کہ ایمبولینسز کو بھی روک دیا ہے۔ سامعین محترم، اسرائیلی افواج نے غزہ کے اسپتالوں، سکولوں، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ 70% سے زائد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ وہ بچے جو کبھی اسکول جانے کا خواب دیکھتے تھے آج ملبے میں دبے پڑے ہیں۔ کیمیکل بم، فاسفورس بم اور ڈرون حملے، کیا یہ کسی جنگ کا اصول ہے یا نسل کشی کی منصوبہ بندی؟ سامعین محترم، ایک فلسطینی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا صرف 5 سال کا تھا، وہ دودھ مانگتا تھا لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا، وہ خاموش ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کیا یہ صرف ایک ماں کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ ہزاروں ماؤں کی فریاد ہے جو ہم سب کے ضمیر پر سوالیہ نشان ہے۔ انسانی حقوق کے دعوے دار کہاں ہیں؟ فرانس، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، سب کو یوکرین یاد ہے مگر غزہ نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک قوم پر ظلم ہو اور دنیا اسے حق دفاع کہہ کر جواز دے؟ عالمی میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ ہے، جھوٹی کہانیاں، فیک نیوز اور مظلوم کو مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ نہیں، یہ ضمیر کا امتحان ہے۔ سامعین محترم، یہ محض جغرافیائی تنازع نہیں، یہ بقا کی جنگ ہے، انسانیت اور غیرت انسانی کی جنگ۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم تاریخ کے کس طرف کھڑے ہیں۔ سامعین محترم، خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے جب مظلوم کی چیخیں سنائی دیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مرد، عورتوں اور بچوں کے حق میں جنگ نہیں کرتے جو فریاد کر رہے ہیں۔ سورہ النساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ سامعین محترم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم فلسطینی بچوں کے لیے آواز بلند کریں، سوشل میڈیا پر حق پھیلائیں، دعاؤں کا ہتھیار استعمال کریں، مالی امداد کریں معتبر اداروں کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر ظالم کو ظالم کہنا نہ چھوڑیں۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہم بھی ان مظلوموں میں شمار ہوں گے جن کے لیے کوئی نہیں بولا تھا۔ وقت کم ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، اور کیا ہم صرف دیکھتے رہیں گے؟ یا اللہ ان بچوں پر رحم فرما جنہیں بھوک نے کمزور کر دیا ہے، ان ماؤں پر اپنا کرم فرما جو اپنے جگر گوشوں کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ رہی ہیں۔ یا رب فلسطینی کے شہیدوں کو جنت الفردوس عطا فرما، جو ظالم ہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، ہمیں حق کی پہچان، سچ کی ہمت اور مظلوموں کی حمایت کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔